جی بالکل ایسا ہی تھا، اور پھر انہوں نے جو میرے ساتھ اسلام آباد لے کے جانا چاہا، اور مجھے وہاں میری سر سے لے کے پاؤں تک ایک ایک باڈی پارٹ کے جو انہوں نے بولیاں لگائی تھیں، یہی لگتا ہے کہ شاید اس کے بعد کوئی اور پرسن ہے ہی نہیں. تو بس پھر اس کے ساتھ شادی ہوئی، سیم وہی اس کے جھانسوں میں رہی. پھر وہ جو کہتا تھا اس کی ہر بات ہی آپ کو ٹھیک ہی لگتی ہے، باقی کسی پہ یقین نہیں. پیار تو تھا، لیکن وہ جب ان کی فیملی میں ون سائڈڈ تھا یا وہ بھی کرتے تھے؟ پہلے تو ٹو میں تھا، بعد میں پھر ایک ہو گیا، ایک طرفہ ہی رہ گیا. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ مجھے اب ان کی کچھ چیزوں کی، کچھ ان کی باتوں کی، کچھ ان کے کاروبار کی یہ سمجھ لگنے لگ گئی تھی. مطلب کیا کاروبار کرتے تھے اس طرح کا وہ؟ شادی کر کے لڑکیوں کو سیل کرنا. لاہور کی باتوں کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسلم موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور کی باتیں. لاہور کی باتوں کی طرف سے ایک نئی بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ناظرین، آپ کو پتہ ہے دعا زارہ کیس، سیم اسی کا کیس ہمارے ساتھ بہن موجود ہے. ان کے ساتھ 2012 کے اندر واقعہ پیش آتا ہے. اسی طرح کی لو میرج ہوتی ہے. ناظرین، میں کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر عورت کی جو عزت کرتے ہیں وہ بھی بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو عورت کو میں کہتا ہوں رسپیکٹ دیتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ہی اس طرح کے بھی لوگ موجود ہیں جو عورت کو میں کہتا ہوں کہ ایک گھلونا کھیل کھیلتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک عام رویہ بن چکا ہے. تو ہمارے ساتھ بہن موجود ہے، ان سے جانیں گے کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، کس طرح ان کے ساتھ انہوں نے لو میرج کی، ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ پیش آیا کہ آج یہ میں کہتا ہوں کہ ان کے اوپر اتنا مشکل وقت کے اندر یہ گزر بسر کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، شکر مالک کا. ٹھیک. اچھا بہن، کیا واقعہ پیش آیا، کس طرح میں کہتا ہوں جس طرح 2000 آپ کو پتہ کراچی سے لاہور آئی، جس طرح بھی آپ اس کے ساتھ اسی طرح کا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا، کیا معاملات تھے؟ معاملات بس یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے ڈسبلٹی میں آگے بھی بولا، یہی لگتا ہے کہ شاید اس کے بعد کوئی اور پرسن ہے ہی نہیں. تو بس پھر اس کے ساتھ شادی ہوئی، سیم وہی اس کے جھانسوں میں رہی. پھر وہ جو کہتا تھا اس کی ہر بات ہی آپ کو ٹھیک ہی لگتی ہے، باقی کسی پہ یقین نہیں. لیکن جب میں اس کی فیملی میں بھی گئی، فیملی میں جب میں نے رہنا شروع کیا تو وہاں مجھے ایسی ایسی باتوں کا پتہ چلتا تھا کہ پھر میں اب اپنی فیملی کو نہیں بتاتی تھی، کیونکہ میں کہتی تھی جو اب میں غلطی کر چکی ہوں وہ مجھے خود کو ہی بھگتنی ہے. پھر میں کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی. اور مطلب کہ آپ نے اس طرح کی غلطی کی ہے کہ آپ خود فیملی کو بتانے کے لیے بھی شرم آتی تھی کہ میں کیا کام کر چکی ہوں، یا جس طرح بھی آپ نے جو بھی آپ نے لو میرج کی ہے، جس طرح بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ڈسیبل تھی، اس وجہ سے میں نے اس بندے پہ اعتماد کیا کہ اب مجھے اس کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا، ڈسیبل ہے، پتہ نہیں ہو یا نہ ہو شادی. اس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے ان سے شادی کی، لو کیا؟ ہاں ایسے لگتا تھا، یہی تو کہنا کہ یہ لگتا تھا کہ شاید ڈسبلٹی میں شاید اس کے بعد کوئی اور ہے ہی نہیں. تو بس پھر وہ نے کہا جو وہ غلطی وہ پھر مجھے 10 مہینے میں سامنے آ گئی. تو پھر ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ جس طرح میں کہتا ہوں کہ آپ کو اس کی جو اصلیت سامنے آئی، کس طرح سامنے آئی کہ پتہ چلا کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں؟ ایک تو ان کی فیملی میں جا کے، جب ان کی فیملی میں رہتی تھی پھر وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے تھے. جب وہ کوئی بات کرتے تھے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ ڈیفینیٹلی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، پر میں اپنی فیملی سے شیئر نہیں کرتی تھی. لیکن جب مجھے یہ اکیلی بھی میں ان کے ساتھ ٹریولنگ کرتی تھی، اسلام آباد جاتی تھی، پنڈی جاتی تھی، تب بھی کچھ ان کا جو فرینڈس کے ساتھ وہ جو بات چیت کرتے تھے، یا میں سامنے بیٹھی ہوتی تھی یا کہیں اور، لیکن وہ تھوڑی سی گفتگو سے یا ان کے فیس سے وہ مجھے کچھ سمجھ لگ جاتی تھی. لیکن میں پھر بھی وہی بات اپنی فیملی سے شیئر نہیں کرتی تھی. لیکن مجھے شیئر تب کرنا پڑا جب میں ان کے گھر پہ رہ رہی تھی، جب انہوں نے میرے پہ ہاتھ اٹھایا تھا. کس نے؟ میرے ہسبینڈ نے. آپ تو کہتے ہیں کہ مطلب جس طرح ظہیر اور دعا کا، جس طرح دعا ظہیر کا لو میرج ہوئی ہے، جس طرح ان کا پیار ہے، آپ کا پیار اس طرح تھا، یا میں کہتا ہوں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے تھپڑ بھی مارا،
میں اس طرح کا پیار تھا یا جس طرح دعا ظہیر کا؟ نہیں وہی بات نا، پیار تو تھا لیکن وہ جب ان کی فیملی میں ون سائڈڈ تھا یا وہ بھی کرتے تھے؟ پہلے تو ٹو میں تھا، بعد میں پھر ایک ہو گیا، ایک طرفہ ہی رہ گیا. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ مجھے اب ان کی کچھ چیزوں کی، کچھ ان کی باتوں کی، کچھ ان کے کاروبار کی یہ سمجھ لگنے لگ گئی تھی. مطلب کیا کاروبار کرتے تھے اس طرح کا وہ؟ شادی کر کے لڑکیوں کو سیل کرنا. ناظرین آپ سن سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہی انہوں نے واقعہ ہوا ہے، یا آپ جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ وہ شادی کرتے تھے پھر لڑکیوں کو سیل کرتے تھے، کیا آپ اس واقعے سے گزر چکی ہوا تھا یا بچ گئی تھی؟ نہیں، میری شادی ہو گئی تھی. شادی کے بعد ہی تو ان چیزوں کو مجھے جب میں نے کہا ان کی فیملی میں گئی تب مجھے پتہ چلا تھا. بعد میں پتہ چلا تھا کہ میں ان کی 5ویں بیوی ہوں. آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ 4 کے ساتھ آلریڈی یہ کام کر چکے ہیں اس طرح کا؟ تو کس طرح وہ کرتے تھے؟ مطلب آپ کو بعد میں بتاتے تھے یا کہیں جا کے جس طرح بلیک میلنگ کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے انہوں نے ان کی فیملی میں نہیں، جو ان کی بیٹی تھی نا انہوں نے بتایا تھا. وہ کہتی تھی ماما آپ بہت اچھی ہو، آپ چلے جاؤ، اب بابا کے ساتھ نہ رہو، آپ یہاں سے چلے جاؤ. وہ مجھے سپورٹ کرتی تھی. پھر وہ کوئی بات ہوتی تھی وہ مجھے آ کے بتاتی تھی کہ کہتی تھی آپ یہاں نہ رہو. وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے ساتھ کچھ ہو. تو آپ نے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا؟ اسی کی بات پہ یقین کر کے تو اپنی فیملی کو کال کی تھی. کیا کہا تھا فیملی؟ جب میرے ہسبینڈ نے ہاتھ اٹھایا پھر میں نے گھر میں انہیں انفارم کیا. پھر یہ لوگ وہاں آئے، میرے بڑے بھائی اور میری مدر آئے. پھر یہ مجھے وہاں سے لے آئے تھے. پھر میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھی اور انہوں نے بولا تھا اگر رہنا آپ کو تو آپ ہمارے گھر پہ آ کے رہو، ہم نے مجھے یعنی کہ ادھر نہیں بھیجنا. اس ریلیشن کے آپ اس بندے کے ساتھ کتنا عرصہ رہی ہیں؟ 10 مہینے 10 دن. 10 مہینے 10 دن. اس کے بعد آپ اس کی اصلیت واضح ہوگی کہ یہ کس نوعیت کے لوگ ہیں، لوگ عورتوں کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی تھا. اور پھر انہوں نے جو میرے ساتھ اسلام آباد لے کے جانا چاہا اور مجھے وہاں میری سر سے لے کے پاؤں تک ایک ایک باڈی پارٹ کے جو انہوں نے بولیاں لگائی تھیں وہ مجھے وہاں جا کے پتہ چلا تھا. مطلب کہ وہ آپ کو وہاں لے گئے ہیں، بولی لگوائی ہے، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ایک عام سا رویہ باتیں چلتی ہے کہ یار یہ وہ گینگ ہے جو لوگوں کے مطلب پارٹس آف باڈی بیچتے ہیں، سیل کرتے ہیں. مطلب ایک میں کہ جھانسے کے اندر لے کے آتا ہے پھر انہیں آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے؟ میرے ساتھ ہو چکا کیونکہ وہ ہسبینڈ تھا اور وہ کہیں بھی جاتے تھے مجھے ان کے ساتھ جانا پڑتا تھا. اور اس دفعہ وہ لے کے گئے تھے کہ میرا ٹریٹمنٹ وہاں ہوگا. ٹریٹمنٹ کے بہانے جب وہ مجھے وہاں لے کے گئے ہیں، ڈاکٹر جو تھا وہ پینٹ کا کام کرتا تھا اور پھر جو لیڈی ہمارے ساتھ گئی تھی. وہ ڈاکٹر کیسا ہوا جو پینٹ کا کام کر؟ جسٹ وہ ایک اچھا بہن، آپ نے ساری سچویشن بتائی، کس طرح شادی ہوئی، کس طرح آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، ایک گینگ ہے وہ. اب کیا لگتا ہے کہ جو آپ نے کام کیا تھا وہ صحیح تھا؟ نہیں، غلط تھا. پھر یہی بات کرتے ہیں کہ سپورٹ جسٹ آپ کی فیملی آپ کو کرے گی. اپنے ماں باپ جو ہوتے ہیں، جو میں کہتا ہوں سکے جسے کہتے ہیں. ہاں وہی بات نا، اگر انہوں نے ڈانٹ دیا تو ان کی ڈانٹ کو برداشت کرنا ضروری ہے. ہم جو آگے کے خود بخود جو فیصلے لیتے ہیں وہ کل کو پھر آپ کے سامنے ایک میری مثال آ گئی ہے، پھر ہمیں وہ بھگتنی پڑتی ہیں. اچھا، آپ کی میں مثال ہم سوشل میڈیا پہ لے آئے ہیں، آگے بھی آلریڈی چل رہی ہے، آپ کے انٹرویوز ہو چکے ہیں. اسی طرح کی ایک مثال ہمارے ملک کے اندر چل رہی ہے، آپ کو پتہ دعا زہرا کیس. بہت ہی میں کہتا ہوں پوری دنیا میں اس ٹائم وہ دیکھا بھی جا رہا ہے. کچھ ظہیر کو اچھا کہہ رہے ہیں، کچھ دعا کو، کچھ کس کو، کچھ کس کو. ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ ایز اے فیمیل ہونے کی حیثیت سے دعا زہرا کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ آنکھوں دیکھا زہر نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ میں بھی آنکھوں دیکھا زہر ہی کھا کے اب آپ لوگوں کے سامنے آخرکار ہمت کر کے مجھے آنا پڑا. تو میں یہی کہوں گی کہ لو از بلائنڈ. ہاں پیار اندھا ہے لیکن پیار پہ ہمیں یقین نہیں کرنا. آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ رہنا ہے، ان کی بات کو سننا اور آپ کی فیملی جو کہہ رہی ہے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. ہاں یہ 2-4 دن کی جو میٹھی باتیں نہیں ہیں، کل کو آپ کو بھگتنی زیادہ پڑیں گی. دعا آپ کو پتہ ہے فیملی کے خلاف ہے، اپنی فیملی کے، اپنے ماں باپ کے. جب بھی اس کا کوئی پیغام آیا وہ اپنے ماں باپ کے خلاف ہی اس کا پیغام ہوتا ہے. اس کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ ابھی تو وہ تقریباً جس طرح سوشل میڈیا کے مطابق کبھی کہتے ہیں اس کی 14 سال عمر ہے، کبھی 17 سال ہے، چلو بچی ہی ہے. کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں؟ یہی کہوں گی کہ دعا کو کہ یہ جو شادی ہے خدا کرے کہ اگر وہ رہنا چاہتی تو اچھی ہو جائے تو بہتر، نہیں تو امید تو بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ شروع میں ہاں ضرور ان کا 1 سال یا 5 مہینے وہ پیار ہوگا، اس کے بعد پھر وہی لڑکی اس کو زہر لگنے لگ جائے گی. ناظرہ، آپ نے جانا ہمارے ساتھ بہن موجود تھی. 2012 کے اندر ان کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے. لو میرج کرتی ہیں، پیار کرتی ہیں.
جس طرح بھی ان کی سٹوری شروع سے لے کر انہوں نے اینڈنگ بتائی، لیکن ناظرین یہاں پہ ہمیں یہ آپ سن بھی سکتے ہیں، بہن نے بتایا بھی کہ وہ ایک مافیا تھا، وہ لوگوں کو، عورتوں کو، خصوصی فیمیلز کو وہ پیار کا جھانسا دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں. جس طرح بہن نے بتایا کہ ان کے ساتھ ان کی 5ویں شادی تھی، وہ لے کے گئے ہیں اسلام آباد. پھر ان کے جسم کے باڈی آف پارٹس کی میں کہتا ہوں بولی لگائی جاتی ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ فلاں گینگ ہے، فلاں یہ ہے جو عورتوں کو یا بچوں کو، مردوں کو، کسی کو بھی اغوا کرتے ہیں یا جس طرح بھی جھانسے میں لے کر آتے ہیں تو یہ کام کرتے ہیں. دعا زہرا کے لیے بہن نے بڑا اچھا میسیج دیا کہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے دعا زہرا اپنے والدین کے خلاف ہی میں کہتا ہوں انٹرویوز دے ہی جا رہی ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ. جس طرح بہن کو میں کہتا ہوں ایک بہت اچھا انہوں نے میسیج دیا دعا زہرا کے لیے. تو بہن کے لیے کوئی اچھا سا کومنٹ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسلم موسیٰ کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں لاہور کی باتیں پاکستان زندہ باد.